اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ، اس کا صحیح فہم عطا فرما، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ تحریم۔ یہ قرآن پاک کی سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 66 ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے اور اس لفظ کا مطلب ہے جس سے روک دیا گیا ہو۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 2 واقعات کا تذکرہ ہے اور اس کے علاوہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا اور مومنوں کو سچی توبہ کی تلقین کی گئی ہے۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک ازواج مطہرات کے احتساب کے ذریعے عام عورتوں کی رہنمائی فرمائی گئی اور نیک عورتوں کی صفات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو آگ سے بچنے کی وصیت کی گئی اور بطور وارننگ عذاب کے فرشتوں کی صفات واضح کی گئی۔ قیامت کے روز کافروں کے عذاب کا ذکر ہے اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ اس دن ان کے کوئی عذر نہیں سنے جائیں گے، کرامت ثابت نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 8 سے 9 تک مومنوں کو توبہ کی تلقین کی گئی اور اس کے فائدے بتائے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ کے نزدیک نسب یا خاندان اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور خواتین کی مثال سے مومنوں اور کافروں کے کردار اور انجام کی وضاحت کی گئی۔ آئیں اب سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ سورت تقریباً 8 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 2 واقعات کا تذکرہ ہے۔ یہ سورت اپنی طرز کی واحد سورت ہے کیونکہ اس میں نیک عورتوں کی فضیلت بہت ہی یونیک وے میں واضح کی گئی ہے۔ وہ اس طرح کے مومنوں اور کافروں کے کردار کو 2 اچھی اور 2 بری عورتوں کے ساتھ کمپیئر کر کے واضح کیا گیا، یعنی مومنوں کو یا ان کے کردار کو واضح کرنے کے لیے عورتوں کی مثال پیش کی گئی کہ جیسے فرعون کی بیوی اور حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، ان کے دونوں کی مثال دے کے کہا گیا کہ ان کی طرح مثال ہے ایمان والے مومن لوگوں کی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے اتنے کہنے کے پکے ایمان والے جو مرد ہیں جن کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، ان کو عورتوں کی مثال کے ساتھ واضح کیا گیا یا کمپیئر کر کے بیان کیا گیا، تو اس سے عورتوں کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح برے لوگوں کی یعنی کافروں کی مثال پیش کی گئی، اس کے لیے بھی 2 عورتوں کا ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا، کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے ساتھ تھیں، لیکن اپنی حرکتوں اپنے اعمال کی وجہ سے وہ آگ والوں کے ساتھ داخل ہوں گی۔ مطلب کوئی رشتہ داری یا کسی سے نیک بندے سے نسبت آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اپنی فیملی کی ساری خواتین کو اکٹھا کر کے، یعنی اپنی پھپھو حضرت صفیہ کو اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اور بھی خواتین کو اکٹھا کر کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے، کوئی میرے سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اسی دنیا میں مطالبہ کر لیں، تقاضا کر لیں۔ قیامت والے دن میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ خاص طور پر انہوں نے نام لے کر اپنی پھپھو حضرت صفیہ کو کہا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی کہا، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سگی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے، اس کی شفاعت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم امت والوں کا کہاں پہ آ جاتا درجہ یا مقام، یا کیا پاسبلٹی یا گنجائش رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، کسی نیک بندے سے نسبت یا رشتہ داری ہمیں قیامت والے دن کامیابی عطا نہیں کر سکتی۔ اور اس میں جو 2 واقعات کا ذکر ہے وہ بھی خاص طور پر خواتین یعنی ازواج مطہرات سے متعلق ہیں، اور ان آیات کے ذریعے ان کی اصلاح کر کے انہیں توبہ کی تلقین کی گئی، اور اس طرح عام مسلمان عورتوں کو بھی نصیحت کا سامان مہیا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین اور کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ایک انسان اللہ کی رحمت کا حقدار اسی وقت بنتا ہے جب وہ ایمان لائے،
اور نیک عمال کریں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ یہ حق کسی نیک انسان سے رشتہ داری ہونے پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، ان کا مقام اور مرتبہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک رسول ہونے کے ناطے ان کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کتنی اہم ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی کسی بیوی کے کہنے پر کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ازواج مطہرات کے گھر کوئی شہد جو تھا وہ دیا تھا، تو اس چیز کو کہہ لیں کہ اوائڈ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل کر دیں کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں صرف اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ دے کے اس کو ختم کریں۔ یعنی اگر یہی بات کھانے پینے کے حوالے سے کوئی عام انسان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں پسند یا میں یہ چیز آئندہ سے استعمال نہیں کروں گا، جیسے ہم لوگ ڈائٹنگ کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا چھوٹے سے چھوٹا ڈیسیژن بھی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا اور اس چیز سے روکا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام ایک قانون کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کسی کمی یا کسی پریشانی سے بچانے کے لیے فوراً شہد کے حوالے سے یہ واضح کر دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عام سا فیصلہ جو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ٹوک دیا کہ آپ کیوں اس چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر چکر لگاتے تھے اور ان کی خیر خبر وغیرہ لیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے پاس 2-3 دن زیادہ بیٹھنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے جس میں تھوڑا وقت لگ جاتا۔ تو اس پر حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھے جیلسی فیل ہوئی، یعنی اس چیز پر رشک بھی ہوا کہ وہ ان کے پاس زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، تو میں نے حضرت حفصہ حضرت صفیہ نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تشریف لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول کا نام ہے جس میں تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے، مطلب کہہ لیں کہ سویر قسم کی، اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس شہد سے بھی اسمیل آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ انتہائی نفیس اور صاف ستھرے رہنے والے تھے اور آپ کو کسی قسم کی اسمیل ناپسند تھی، تو جب 2-3 بیویوں نے اس چیز کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو آپ نے پھر یہ بات سن کر عہد کر لیا کہ آئندہ سے آپ وہ شہد استعمال نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی شفقت سے فرمایا کہ آپ کیوں اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اپنے اوپر وہ چیز حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنائی ہے۔ اور اس آیت کی وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، تو پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب اس واقعے میں دیکھیں کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی کے متعلق سوچی تھی، اور ایک عام آدمی کوئی بھی چیز پسند اور ناپسند کر سکتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا یا وہ چیز نہیں کھاؤں گا، مجھے نہیں پسند، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب اس میں حلال اور حرام ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے صحابہ نوٹ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو کسی چیز سے روکے رکھا تو صحابہ کرام خود بخود اس چیز کو اپنے اوپر روک لیں گے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے۔ اور جس دوسرے واقعے کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو راز کی ایک بات بتائی اور ان سے کہا کہ کسی دوسرے کو نہ بتانا اور اس بات کو اپنے تک ہی رکھنا، لیکن انہوں نے یہ بات کسی دوسری زوجہ کو بتا دی، جیسے خواتین کا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے شیئر کر لیتی ہیں، باتوں میں کوئی بات نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات واضح کر دی،
لیکن ان دونوں ازواج مطہرات کا نام نہیں بتایا، لیکن صورت میں ان دونوں ازواج کا نام واضح نہیں کیا گیا۔ مطلب اس میں خفیہ طور پر ازواج مطہرات کی اصلاح کر دی گئی اور انہیں توجہ دلائی گئی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے اور تمہیں ایسے عام عورتوں کی طرح باتیں زیب نہیں دیتی۔ اس صورت کے ان واقعات سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام وہ سب بھی عام انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ان میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی جذبہ، نیگیٹو پازیٹیو، یہ سب ان کے ساتھ تھا۔ لیکن انہیں یہ مرتبہ صرف اس لیے حاصل ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت اس طرح کی کہ انہیں انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ اس کے بعد اس صورت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ہر انسان اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے بتلا پائے گا، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ کسی نیک بندے سے نسبت رکھنے والے اللہ سے بخشش پا لیں گے، یعنی حسب نسب کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے۔ اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ماضی کی خواتین کی مثال بیان کی گئی۔ مومنوں کو حضرت مریم اور فرعون کی بیوی سے کمپیئر کیا گیا، اور کافروں کو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، یعنی ان کو ریزیمبل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے انجام کو واضح کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری سورہ تحریم کا خلاصہ۔ آئیں اب اس کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم آیت نمبر 1 میں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم آیت نمبر 2 میں ہے کہ اگر کسی چیز کی قسم کھا لیں تو پھر اس کا کفارہ دینا لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں ایک حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم ہے، مطلب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دین کے لحاظ سے اس کے بارے میں بھی خاص توجہ دینی چاہیے اور اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ ایسے کام نہ کریں گناہ کے جو کہ کل کو ان کے لیے آگ میں جانے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی برائیاں دور کر دیں گے اور آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اسی آیت میں ایک دعا کا بھی ذکر آتا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی آپ گناہوں کو بخشنے پر بھی قادر ہیں اور ہمارا نور پورے کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ایک حکم ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، بے شک ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں فرعون کی بیوی کے حوالے سے ایک دعا آتی ہے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ تو یہ تھی ہماری سورہ تحریم، اس کا خلاصہ، کچھ اہم آیات اور احکامات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔